بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کب اور کس طریقے سے پڑھیں گی؟ کیا مردوں کی طرح عورتیں بھی عیدگاہ جا کر عید الفطر کی نماز ادا کریں گی، جیسا کہ عہد نبوی میں عورتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کیا کرتی تھی؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع سے عیدگاہ میں آ کر نماز ادا کیا کرو، اور ان عورتوں کو بھی کہا جو ناپاک تھی، جو حالت حیض اور حالت نفاس میں تھی، تم بھی اس موقع سے عیدگاہ آؤ اور مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک رہو۔ اسی حدیث سے بعض علماء کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ عورتیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع سے عیدگاہ جا کر عید الفطر کی نماز ادا کر سکتی ہے، کر نہیں سکتی بلکہ ان کے لیے ادا کرنا سنت ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، کیونکہ جہاں پر یہ حدیث ہے وہیں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے، وہ یہ کہ عورتوں کے لیے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر کی کالی کوٹری میں نماز پڑھیں۔ مسجد نبوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر بہتر ہے مسجد نبوی سے، کہ عورتیں اپنے گھر کے اندر بند کوٹری میں نماز پڑھیں، نماز ادا کریں، یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میری دلی تمنا ہے، میری خواہش اور میری آرزو ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز ادا کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہا، یقیناً یہ آپ کا شوق دینی شوق ہے، یہ جذبہ بہت عمدہ، بہت اچھا ہے، لیکن آپ کے لیے بند کوٹری میں نماز پڑھنا گھر کے کمرے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور گھر کے اندر نماز پڑھنا علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور علاقے کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورتوں کو گھر کے اندھیری کوٹری میں، ایک گوشے میں، ایک کونے میں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس جواب کو سن کر حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی ایک کمرے کی کوٹری میں گزار دی، اور وہی گوشہ نشین ہو کر نماز ادا کیا کرتی تھی، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھا کرتی تھی، ان کو معلوم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذہانت سے اچھے طریقے سے واقف تھی، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، عورتوں کو مسجد میں جانے کی بالکل بھی اجازت نہ دیتے۔ اسی وجہ سے صحابی کرام کا اس بات پر اجماع ہو گیا، عمر فاروق کے دور خلافت میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ عورتیں نماز ادا کرنے کے لیے مسجدیں نہ جائیں۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا صحیح اور درست نہیں ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے وہ عیدین کی نماز ہو، چاہے وہ جمعہ کی نماز ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی۔ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اور اسی اجماع کو احناف نے لیا، قبول کیا، جس کی وجہ سے احناف یہ کہتے ہیں کہ عورتیں عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ نہیں جا سکتی، اگر جائیں گی تو ان کی نماز مکروہ ہو جائیں گی، مکروہ تحریمی ہو جائیں گی۔ اس لیے احناف عورتوں کو مسجد میں اور نہ ہی عیدگاہ میں نماز ادا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جب خیر کا دور تھا،
صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس وقت خیر تھا، اس وقت برائی کا تصور ہی نہیں تھا، اگر تھا تو تھوڑا ہو. اس وقت صحابہ کرام نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زبان سے یہ اقرار کیا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے. اس وقت کی بات ہے جس وقت خیر ہی خیر تھا. اور آج کا زمانہ آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر پرفتن دور ہے، کتنی برائیاں ہیں. تو اس پرفتن دور میں عورتوں کو مسجد میں جانے کی کیوں کر اجازت دی جائے گی؟ نہیں دی جا سکتی ہے. فتنے کے بارے میں ایک اصول ہے، الفتنۃ اشد من القتل. ایک عورت کو اگر مسجد میں جانے کی اجازت دے دی جائے تو نہ جانے کتنے فتنہ برپا ہو جائیں گے. اس لیے اس فتنہ پر پردہ ڈالنے کے لیے، فتنے کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو مسجد، عیدگاہ جانے کی اجازت نہیں ہے. احناف کا راجح اور صحیح قول یہی ہے. اسی وجہ سے عورتوں پر جمعے کی نماز کی طرح عیدین کی نماز بھی نہیں ہے. لیکن عورتیں پھر عیدین کے دنوں میں کون سی نماز پڑھیں گی، کس طریقے سے نماز پڑھیں گی؟ تو اس کے تعلق سے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب تک عیدگاہ یا مسجد میں عیدین کی نماز نہ ہو جائے اس سے پہلے نہ ہی عورتوں کے لیے کسی طرح کی کوئی نفل نماز پڑھنا صحیح اور درست ہے، نہ ہی مردوں کے لیے کسی طرح کی کوئی نفل نماز پڑھنا درست ہے. اور اگر نماز ہو جائے اس کے بعد مردوں کے لیے عیدگاہ میں بھی نفل نماز پڑھنا صحیح اور درست نہیں ہے. البتہ گھر آ کر نماز کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اس لیے بہتر ہے عورتوں کے لیے کہ جب آپ کے علاقے کی عیدگاہ یا آپ کے علاقے کی مسجد میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے گھر کے اندر ہی 2 یا 4 رکعت نفل کی نماز ادا کر لیں. اور بہتر یہ ہے کہ چاشت کے وقت کا انتظار کریں اور چاشت کے وقت میں چاشت کی مکمل رکعتیں 12 یا 4 رکعت پڑھ لیں، یا اسی وقت نفل کی 2-4 رکعت پڑھ لیں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس طریقے سے عورت عید کے دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نماز ادا کریں گی، نہ کہ عیدگاہ جا کر، مسجد جا کر عیدین کی نماز ادا کریں گی. اور نہ ہی گھر کے اندر جس طریقے سے عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے اس طریقے سے عیدین کی نماز ادا کریں گی، کیونکہ عیدین کی نماز کے صحیح اور درست ہونے کے لیے جماعت شرط ہے. اب عورتیں، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر عورتیں جماعت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر عیدین کی نماز کا اہتمام کرتی ہیں. یہ بھی صحیح اور درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. صحیح یہی ہے کہ عورتیں عیدین کے دنوں میں اپنے گھر کے اندر ہی نفل نماز کا اہتمام کریں جب آپ کے علاقے کی مسجد یا عیدگاہ میں عیدین کی نماز ادا کر لی جائے تب. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.